السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 64 سے لے کر کے 67 تک، یعنی 64 65 66 67 64 65 66 67 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس سے پہلے کے جو دروس ہیں وہ انہی آیتوں سے متعلق ہیں، یا پھر اس کو دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چند آیات ہیں یہ پچھلی آیتوں سے متعلق ہے، اور اس کے تعلق سے باتیں اس سے پہلے کل اور اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے آپ کے سامنے جو پیش کیا تھا اس کا خلاصہ ایک مرتبہ سن لیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی سوجھ بوجھ سے نوازا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی توحید سے نوازا، شرک سے بیزار فرمایا، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کائنات کے اوپر غور کر کے، کائنات کی چیزوں کے اوپر غور کر کے، کائنات میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت کی جو نشانیاں ہیں ان کے اوپر غور کر کے جب سمجھ لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ جو مٹی پتھر کے بتوں کو جو پوجا جا رہا ہے یہ بالکل بیکار بات ہے، جب ان چیزوں کو انہوں نے سمجھ لیا تو اپنی قوم کو دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کے سامنے ہی بیٹھے رہتے ہیں، بتوں سے ہی مانگتے رہتے ہیں، بتوں کے سامنے ہی جھکتے رہتے ہیں، بتوں کی ہی عبادت کرتے رہتے ہیں، بتوں کو ہی سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنی قوم کے لوگوں سے پوچھ لیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ بت ہے کیا چیز جس کے سامنے آپ لوگ جھکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے، اس لیے ہم لوگ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو مٹی اور پتھر کے بت ہیں یہ نہ تو کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، کہا کہ نہیں، ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں اسی لیے ہم لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اب ان لوگوں کو ڈیمو دیا جائے، ان لوگوں کو ایکسپیریمنٹ کر کے بتایا جائے، ان لوگوں کے سامنے تجربہ کر کے دکھلایا جائے کہ جو مٹی اور پتھر کے بت ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ چند لوگوں کا مجمع تھا، اس میں انہوں نے بلند آواز سے کہہ دیا کہ ان کے بتوں کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی چال ضرور چلوں گا، اور کہہ کر کے گھر چلے آئے۔ نیکسٹ ڈے وہاں پر عید کا دن تھا، میلہ لگتا تھا، لوگ سب کے سب میلہ میں شریک ہونے جاتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو قوم کے لوگ پہلے جا کر کے بتوں کے پاس چڑھاوے چڑھا دیے، اور اس کے بعد میلہ جانے لگے۔ تو ان کے گھر کے لوگوں نے کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں بیمار ہوں۔ پہلے ستاروں پر غور کیا کہ ایسا لگے کہ ستاروں کی چال کو دیکھ رہا ہے، اور پھر کہا کہ دیکھو مجھ کو لے جاؤ گے تو تم لوگ پریشانی میں پڑ جاؤ گے، اس لیے مجھ کو لے کر کے مت جاؤ، میں بیمار ہوں۔ گھر میں چھوڑ دیا لوگوں نے، چلے گئے۔ جیسا کہ کل بتلایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس سورت کے آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام تیز ترین کلہاڑی لے کر کے بت خانے میں گھس گئے، اور وہاں جا کر کے ایک بڑا بت تھا، باقی سارے چھوٹے چھوٹے بت تھے۔ آج بھی آپ جا کر کے بڑے بڑے جگہوں پر دیکھیں گے، جہاں پر جو دیولا ہیں ان پہ جا کر کے دیکھیں گے، مندروں میں جا کر کے دیکھیں گے، ایک بت بہت بڑا ہوتا ہے اور باقی سارے بت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور جتنے چھوٹے بت تھے سب کو مار مار کر کے تہس نہس کر کے گرا دیا، سب لوگوں کو اندھے منہ، سارے بتوں کو، اور کلاڑا جا کر کے بڑے بت کے اس میں لٹکا دیا جا کر کے۔ لوگ واپس لوٹے، دیکھا کہ بتوں کا بہت برا حال بنا ہوا ہے۔ پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیسے ہو گیا، کس نے ایسا کیا؟ جس نے کیا بہت بڑا ظالم ہے، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، اس کو قوم کے سامنے لایا جائے گا۔ جب بات لوگوں میں پھیلنا شروع ہوئی تو جن لوگوں کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم تمہارے بتوں کے خلاف چال چلیں گے، ان لوگوں نے قوم کے لوگوں کو کہا کہ دیکھو ایک نوجوان ہے، ابراہیم نام ہے، وہ ایسا ایسا بول رہا تھا۔ کہا اچھی بات ہے، یہ بات ہے، وہی ابراہیم جو فلاں کا بیٹا ہے، کیونکہ ان کے والد ابراہیم کے جو والد وہ اس زمانے میں راج پروہت تھے، وہ بت بیچتا بھی تھا
اور دھرم گرو بھی تھا. وہ مندر کے اندر چڑھاوا چڑھانا ہو یا کوئی بھی کام کرنا ہو، یہ ان میں سے ایک کرتا دھرتا ابراہیم کا باپ بھی تھا. تو اچھا اس کا بیٹا ابراہیم، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے بلاؤ، سارے لوگوں کو جمع کرو، اگر جرم ثابت ہو گیا تو ایسی سزا دی جائے گی کہ آگے سے کوئی بھی ہمارے معبود کی طرف ٹیڑھی نظر سے اٹھا کر کے نہیں دیکھے گا. ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، بلا کر کے پوچھا گیا کہ کیا ابراہیم تم نے ایسا کیا ہے؟ اب یہی وہ موقع تھا ابراہیم علیہ السلام کو جو سچی بات اور حق بات لوگوں کے سامنے واضح کرنے کا، یہی موقع تھا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام یہی چاہ رہے تھے کہ سارے لوگ جمع ہو اور حق بات لوگوں تک پہنچے. آپ نے سنا ہوگا ہمارے دین اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک آیت بھی اگر معلوم ہو تو لوگوں تک پہنچاؤ. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو جانکاری نہیں ہوتی ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اور جو لوگ پیٹ کے پجاری ہوتے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، مفتی اور سجادہ نشین ہوتے ہیں، ان کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوتی ہے. وہ صحیح بات لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، وہ سچی بات لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں، وہ صرف اپنے پیٹ کو دیکھتے ہیں. ایسی صورت میں جو لوگ امت مسلمہ میں ہیں اور خاص طور سے جو علماء کرام ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ سچی بات، حق بات لوگوں تک پہنچائیے، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. سیم یہی چیز ابراہیم علیہ السلام سے سیکھا گیا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے، ابھی کیسے ہوگا، تو پہلے ان کے بتوں کا صفایا کیا اور بڑے بت پر جا کر کے کلاڑا لٹکا دیا. اور جب بات پھیلی تو ان لوگوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو جمع کرو، اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے، کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. ارے بھائی، ان کی تم پوجا کرتے ہو، یہ تمہارے معبود ہیں، ان کے قہر سے ڈر رہے ہو کہ ابھی اس کو کسی نے جو ہے اتنا برا حال کیا ہے تو یہ جو ہمارے معبود ہے ہمارے اوپر قہر برسا دیں گے. جب یہ اتنے اختیار والے ہیں تو پوچھو کہ کس نے کیا. یہ جو بڑا بت ہے، یہ جو بڑا بت ہے جس کے اوپر کلہاڑا لٹکا ہوا ہے، اس سے پوچھو. جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو پورے محفل میں سناٹا چھا گیا. آج بھی جا کر کے پوچھے، کہیں گے کچھ نہیں جانتے. مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، مسلمان ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہر چیز ہے. آپ ان سے کہیے کہ جس مزار پہ تم جا رہے ہو وہاں پر ایک بار ذرا پکار لگا کر کے دیکھو، تمہاری بات کا جواب دیتے کہ نہیں دیتے. لوگ کیا کہیں گے؟ پاگل، ہم کو پاگل کہے گا. مرے ہوئے کو جو کسی کی کچھ سن نہیں سکتا ہے اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اپنے آپ کو پاگل نہیں کہہ رہے ہیں. جو رب العالمین حی ہے، لا یموت ہے، قیوم ہے، پورے کائنات کو قائم رکھنے والا ہے، دور اور نزدیک تمام آوازوں کو سنتا ہے. دل میں اگر ہمارے ایک رتی وسوسہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی سنتا ہے. وہ ہماری بات نہیں سنے گا. اور یہ جو مرا ہوا مزار کے اندر ہے وہ کیا ہماری بات سن لے گا؟ نہیں سن سکتا ہے. اللہ نے فرمایا آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں، بہروں کو جس طرح سے آپ بہرے کو اپنی بات سنا نہیں سکتے ہیں، ویسے مرے ہوئے کو بھی اپنی بات آپ سنا نہیں سکتے ہیں. سیم یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا کہ اگر یہ تمہارے بت بولتے ہیں تو ان سے پوچھو. بت بولنے والا ہے؟ نہیں بول سکتا. بول سکتا ہے کیا؟ وہ تو بے جان ہے، وہ تو مٹی پتھر کی مورت ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی معلوم نہیں، اس کو تو کچھ بھی معلوم نہیں، وہ تو کچھ بھی جانتا نہیں، اس کے اندر تو جان ہی نہیں ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ کلاڑا لٹکا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھو. شاید یہ ناراض ہو گیا ہوگا کہ ہم اتنے بڑے بت ہیں تو ہم کو چھوڑ کر کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو کیوں پوچھ رہا ہے، ہم کو پوچھو. شاید ناراض ہو گیا ہوگا، اپنے پورے بتوں کو جو ہے تہس نہس کر دیا ہوگا چھوٹے چھوٹے کو. جب یہ بات کہی کہ اگر بولتے ہیں تو پوچھو، پورے قوم میں سناٹا چھا گیا. اللہ نے فرمایا فرجعوا الی انفسہم، سب لوگ سوچنے لگے. فرجعوا الی انفسہم کا مطلب ہوتا ہے سب لوگ سوچنے لگے. سوچنے کے لیے کدھر آدمی جاتا ہے؟ دل کی طرف جاتا ہے نا. جب سوچنا تو آدمی کدھر آتا ہے؟ دل کی طرف آتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا فرجعوا، وہ لوگ لوٹے الی انفسہم، اپنے نفس کی طرف، مطلب سوچنے لگے. ابراہیم جو بات کہہ رہا ہے واقعی وہ بہت صحیح بات ہے. یہ جو ہمارے بت ہیں یہ تو بول بھی نہیں سکتے، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو ہل بھی نہیں سکتے. ان کی بیچارگی تو اتنی بڑی ہے
کہ ان کو توڑ پھوڑ کر دیا گیا، یہ اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکے. ان کو توڑا گیا، پھوڑا گیا، مار مار کر کے اوندھے لوٹا دیا گیا. یہ لوگ سب کے سب اوندھے پڑے ہوئے ہیں. جب یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے ہیں تو ہم لوگوں کو کیا بچا سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا فرجعوا الی انفسہم، ایک لمحے کے لیے وہ لوگ سوچنے لگے. فقالوا، اور کہا آپس میں ایک دوسرے کو اپنے دل میں کہا، انکم انتم الظالمون، یقیناً تم لوگ ظالم ہو. اس کا اصل مفہوم یہی ہے. حالانکہ مفسرین نے اور بھی دوسری باتیں بتلائی ہیں. مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ کاش ہم لوگ یہاں پر موجود ہوتے تو ہمارے معبود کو کوئی کچھ نہیں کر پاتا. لیکن یہ بات اتنی صحیح نہیں ہے. بات یہاں پر وہی ہے. آج بھی جو باطل پرست ہوتے ہیں، جب ان کے سامنے آپ حق کو پوری قوت اور دلیل کی مضبوطی کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں گے تو ان کے سامنے ان کی بول ہی نہیں نکلے گی. وہ بول نہیں سکیں گے، کچھ جواب نہیں دے پائیں گے. باطل پرستوں کے سامنے اگر پوری قوت سے دلائل کی مضبوطی کے ساتھ حق بات کو ان کے سامنے رکھیں گے تو ان کے منہ کی جو زبان ہوگی وہ گنگ ہو جائے گی. یہی چیز وہاں پر ہوا. سب لوگ اپنے دل میں سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی یہ جو بت ہے، یہ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے تو ہم لوگوں کو کیا بچائے گا. جب گھس کر کے بت خانے میں ان بتوں کو توڑا گیا تو کوئی کچھ نہیں کر سکا تو ہم لوگوں کا کیا کر پائے گا. خالق کائنات تو وہ ہے کہ جب کہے کن تو کن فیکن. خالق کائنات تو وہ ہے، معبود برحق تو وہ ہے، سچا الہ تو وہ ہے کہ کہے کن فیکن تو وہ ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. کس کے کہنے پر؟ مالک کے کہنے پر. خالق تو وہ ہے، الہ تو وہ ہے، معبود تو یہ ہے. یہ ساری باتیں مشرکین مکہ کو بتلائی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر اتنے سارے بت رکھے ہوئے ہو، ان بتوں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. خالق کائنات وہ ہے. دیکھو ابراہیم نے اپنے قوم کے سامنے دلیل کو رکھا اور پوری کی پوری قوم بالکل گنگ ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید آگے کہا ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. اور جب دیکھا کہ ان کے معبود تو بولنے والے نہیں ہیں تو فوراً انہوں نے اپنے سر کو جھکایا. ایسے سبوں نے مل کے سر کو جھکا لیا. جب کچھ نہیں بن پڑتا ہے نا آدمی کا تو سر جھک جاتا ہے. سر جھکا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگی کہ ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، تم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے ہیں، پھر بھی تم ہم سے ایسا پوچھ رہے ہو نا. تم کو معلوم ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے اور سبھی کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے. مزار میں مزار کے اندر مرا ہوا جو آدمی ہوتا ہے کچھ بول سکتا ہے؟ وہ نہیں کچھ بول. ہمارے سامنے مرا ہوا آدمی کچھ نہیں بول سکتا ہے تو مزار میں جو وہ بول نہیں سکتا ہے، وہ سن نہیں سکتا ہے، وہ مدد کو آ نہیں سکتا ہے. وہ خود اپنے قبر کو اگر اس کے اوپر بلڈوزر چلایا جائے بچا نہیں سکتا. بچا سکتا ہے کیا؟ اس کے قبر پر اگر بلڈوزر چلایا جائے کیا وہ بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا ہے. وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. معبود برحق تو رب العالمین ہے کہ 313 مسلمان بدر کے اندر تھے کہ نہیں تھے؟ اور مقابلے میں کتنے تھے؟ 1000 تھے. 1000 کو کبھی 313 ہرا سکتا ہے؟ 3 ٹکڑے میں بٹ کر کے 313 کو چٹنی بنا دیں گے نہیں بنا دیں گے. لیکن پھر بھی 313 نے 1000 پہ غلبہ پایا. کرنے والا کون؟ رب العالمین. اس کو کہتے ہیں معبود برحق. کہا کہ ابراہیم تم کو معلوم ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے پھر بھی تم اس طرح کی بات کر رہے ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. پھر تم ایسے معبود کی پوجا کرتے ہو جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. ایسے معبود کی پوجا کیوں کرتے ہو تم؟ دیکھیے کتنی ڈیرنگ ہوگی ابراہیم علیہ السلام میں. پوری قوم ہے اور اکیلے سنگل. آج ہم لوگوں کے سامنے جب حق بات بولنے کی بات آتی ہے تو بہت ساری مصلحتیں آ جاتی ہیں. یہ مصلحت ہے، وہ مصلحت ہے، ادھر کا فائدہ رک جائے گا، ادھر کا فائدہ رک جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، چلا ناراض. حق بات بولنے کی بات آتی ہے تو یہ سب ہم لوگ بولنے لگتے ہیں. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے پورے قوم کے مقابلے میں، وہ غیر لوگ نہیں تھے. کوئی باپ تھا، کوئی دادا تھا، تو کوئی چچا تھا، کوئی پھپھا تھا، کوئی ماما تھا کہ نہیں تھا؟ سب اپنا لوگ تھا نا کہ غیر تھا؟ قوم کے لوگ تھے نا. باپ بھی تھے، چچا بھی تھے، ماموں بھی تھے، پھپھا بھی تھے، سب لوگ اپنے تھے. لیکن حق بات کو بولنے میں انہوں نے کسی چیز کی آر محسوس نہیں کی. کہا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم. کیسی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگ ایسے معبود کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے کچھ اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اف لکم، آپ لوگوں کے اوپر تف ہے.
وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس جھوٹے معبود کو آپ پوج رہے ہیں ان کے اوپر بھی تھو ہے. افن کا مطلب یہی ہوتا ہے تھو ہے تمہارے اوپر. ابھی ہم لوگ بولتے ہیں نا اپنے علاقے میں تھو ہے تمہارے اوپر، کیا مطلب؟ افسوس ہے. ویسے افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تم پر بھی تھو ہے اور تمہارے معبود پر بھی تھو ہے. آپ کے عقل پر بھی ماتم کرنے کا من کر رہا ہے اور آپ کے معبود کے اوپر بھی ماتم کرنے کا من کر رہا ہے کہ آپ لوگ اتنا سمجھدار ہونے کے باوجود ایسے معبود کی پوجا کر رہے ہیں جو نہ آپ کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. افلا تعقلون، کچھ بھیجا اجا ہے کہ نہیں ہے آپ کے اندر؟ سوچ بچار ہے کہ نہیں آپ کے اندر؟ سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ہم آج ختم کر رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ آگے وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے. آگے وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، اور پھر بعد میں بھی وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے. آگے کیا ہوا؟ حق پرست نے جب باطل پرستوں کے سامنے حق کو بالکل کھول کر کے واضح کر دیا تو حق پرست کے پاس، تب باطل پرستوں کے پاس جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ حق پرست کو مٹانے کے لیے تل گئے، ابراہیم کو مٹانے کے لیے تل گئے. وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا آیا ہے، اور اس کے ریئیکشن میں وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے حق پرست بندے کو بھرپور مدد سے نوازا اور پوری دنیا کے سامنے اس کو سرخرو کیا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر حق کو ہم مضبوطی سے تھام لے تو ساری مخالفتوں کے باوجود سرخرو ہونے والا حق پرست ہی ہوگا. باطل پرست کبھی بھی سرخرو نہیں ہو سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.